الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ علی آلک و صحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ علی آلک و صحابک یا نور اللہ۔ تمام ناظرین کی بارگاہ اقدس میں تھارو ہوسٹ تھارو میزبان انور حسین اتاری آج پھر تھارنا حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ جناب ہمارے نال آج مہمان خصوصی ہیں جناب ممتاز کوثر کھٹانہ صاحبہ ہمارے نال موجود ہیں۔ مہمان خصوصی تو یہ تمنا کوئی خاص موٹیویشنل موضوع کا پر گل بات دسیں گا، تو انہوں نے گزارش کروں کہ ممتاز کوثر کھٹانہ صاحبہ اپنا جڑی تقریر ہے یا بیان ہے وہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ حضرت سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہر آن ہر گھڑی اس کے اتنے انعامات ہم پر ہیں کہ ہم اسے گن نہیں سکتے، ہم اس کا شمار نہیں کر سکتے۔ خود حق تعالیٰ اشارہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو اگر تم شمار کرنا چاہتے ہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ دنیا میں سب سے بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے وہ ہے ایمان کی نعمت۔ دنیا میں ایمان سے بڑی کوئی بھی نعمت نہیں ہے۔ اندازہ لگاؤ، ایمان کی عظمت کا کائنات کا پورا نظام اسی ایمان پر جمع ہوا ہے۔ جس دن دنیا میں ایمان باقی نہیں رہے گا، کوئی بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی نہیں رہے گا، اس دن اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کو توڑ پھوڑ کر ختم کر دیں گے۔ دنیا کی عزت و کامیابی، امن و امان، خوشحال زندگی اور آخرت ہمیش کی کامیابی اسی ایمان پر موقوف ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر دور انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرما کر انسانوں کی رہبری کی، اللہ کے بندوں کو سمجھایا ایک اللہ کی ذات کا یقین دل میں بٹھا لو، رسالت کو مان لو، آخرت دائی کا یقین دل میں بسا لو۔ یہ تین چیزیں ہیں، یعنی توحید، رسالت، آخرت۔ اسی لیے صحابہ فرماتے ہیں ہم نے ایمان پہلے سیکھا اور قرآن بعد میں سیکھا۔ ایمان ایک سطح پر نہیں رہتا، گڑتا بڑھتا رہتا ہے۔ ایمان سے اگر محنت ہوتی ہے تو بڑھتا ہے، محنت نہیں ہوتی تو گھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ خود حق تعالیٰ نے بھی مطلبہ کیا، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے ایمان لاؤ۔ کیا مطلب یہ ہے کہ ایمان پر ایسی مشق کرو، ایمان پر ایسی قربانیاں دو کہ زبان کی بول دل کی گہرائیوں میں رچ بس جائے۔ محترم حضرات، ایمان بھی ایک سیکھنے کی چیز ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے دلوں میں ایمان اس طرح پرانا کمزور ہو چکا ہے جس طرح ایک پرانا کپڑا ہوتا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا کرو وہ ہمارے ایمان کو تازہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کو تازہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کو تازہ رکھے۔ شکریہ۔ جزاک اللہ خیر۔